شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصور چاچا، سب انویسٹر اور میری جتنی بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، سب کو میرا سلام. بھائی یہ مریم کے تھرو جو ہے زینب ہے یا جو کوئی بھی ہے جو آڈیو بھیجی تھی، کل کا بھی آڈیو سنا، آج کا بھی آڈیو سنا. اب کیا ہے، میں اکثر و بیشتر گاڑی چلاتے رہتا ہوں، اس کے لیے میں ہر وقت میں جو ہے کسی کا جواب نہیں دے سکتا، کسی کا یہ نہیں کر سکتا. اور میری بچی ایک تسلیم، وہ بھی ممرہ سے، اس نے بھی کچھ یہ کی. دیکھو، میں سب سے پہلے تو ایک میرا آج کا ایک پارٹ جو ہے یہ انشاءاللہ دوپہر تک آ جائے گا. یہ دوسرا پارٹ ہے. دوسرے پارٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، نویرہ شیخ نے غلطی اتنی ہی کی ہے، جو کہہ رہے ہیں نا نویرہ شیخ نے غلطی کی، اس نے غلطی اتنی ہی کی کہ اس نے آنکھ بند کر کے اعتبار کی 2012 میں کہ سارا معاملہ جو ہے سلٹ گیا، اب مجھے آگے تکلیف نہیں ہوگی. اس بات کی اس نے غلطی کی. باقی سوچنے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے شہباز ہے کہ سبزی بیچ رہی تھی، تو یار چائے بیچنے والا پی ایم بن گیا، سبزی بیچنے والی اتنے ہائی لیول پہ چلی گئی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے کیا تکلیف ہے؟ کیا پرابلم ہے کسی کو؟ اپنی زندگی جو ہے سے رخ پہ اس نے لگا کہ آج اتنا بنائی اس نے، اب اتنا بنائی کہ میں جتنے ایف آئی آر کرنے والے ہیں نا، ان کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں اس میرے میسج کے ذریعے سے. اور شکر ادا کرتا ہوں ریئیکشن ٹی وی والوں کا بھی، کیا کہ یہ میری بات جو ہے لوگوں تک پہنچاتے، یہ ان کا شکریہ ہے، یہ ان کا بڑکپن ہے، سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نویرہ شیخ نے اپنی اسٹارٹ کر کے یہاں تک پہنچی. ایف آئی آر کرنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اتنے سال میں کیا کیا، کس کا گلا دبایا. آج جو 15-17 سال جو اس کی کمپنی جو چلی، اس میں 15-17 سال تک اس نے سب کو پیسے دی، سب کا حساب برابر دی، سب کا حق برابر دی. کسی کا گلا دبایا اس نے؟ کسی کے ساتھ چیٹنگ کی اس نے؟ ہاں، زبردستی کا مطلب نام آج خراب کر رہے ہیں. اتنے سال سے اس نے ہر ایک کا پیسہ دی، ہر ایک کا سب کچھ دی، سمجھے؟ اور اس کے بعد دشمن جو ہے 2012 کے اندر جو اپنے آپ کو مرد کہہ رہے ہیں، میں تو بولتا ہوں یہ نامرد ہے. جو اس کے سامنے آج کھڑے ہیں نا دشمنی کرنے کے لیے، نامرد ہے، سمجھے؟ یہ نامرد لوگ اس کے سامنے ٹکر نہیں لے پائے. یہ بڑے اس میں بیٹھے تھے، پلاننگ میں بیٹھے تھے، اور یہی بس اس کی غلطی ہوئی کہ یہ پلاننگ کو سمجھی نہیں. یہی غلطی اس کی ہوئی. اچھا، ان لوگوں نے پلاننگ کیا، پلاننگ کرنے کے بعد میں جی ایس ٹی رول آیا. جی ایس ٹی رول کے بعد میں ایک ٹرانزیکشن لمٹ کا ایک یہ آیا، سمجھے؟ اسی وقت میں انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. حالانکہ دیکھو، جی ایس ٹی کا رول آنے کے بعد بھی اس نے کئی لوگوں کے پیسے دیے. ذرا کمپنی کے اس کو چیک کرو کہ کئی لوگوں کے پیسے اس نے دی تھی، بغیر ان لوگوں نے یہ سمجھ جائے گی بول کے ان لوگوں نے اپنے پیڈ لوگوں کے ذریعے سے ایف آئی آر کروایا، اور اسی میں دوسرے بیچارے جو ہے لوگ بہک کے ان کے ساتھ یہ لوگ بھی گھس گئے. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ گھس گئے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے ناسمجھی میں ایف آئی آر کی، ٹھیک ہے، مگر اب تو سمجھو، اب تو سمجھو کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. ان کا اصل مقصد تم کو پیسہ دلانا نہیں ہے. ہاں، پیسہ دلانے کے لیے چیک دو، چیک دو، چلو چیک دے دیتے، جیسے عنایت نے بولا ویسا میں بھی بولتا، چلو چیک دے دیتے. کیا کر لو گے چیک کا؟ باجی بنا کے کھاؤ گے کہ اس کی اگربتی کا دھواں جو ہے، اگربتی بنا کے اس کا دھواں جو ہے شہباز کو دکھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ ہاں، ارے بھائی تھوڑی سی عقل مندی کا کام لے لو، تھوڑی سی عقل مندی. ہم انسان ہیں، اناج کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، دی ہوئی نعمتیں کھا رہے. تھوڑی سی عقل کا اپنا یہ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے جو ہے ایف آئی آر کروا دیا، ٹھیک ہے، مگر اب یہ کیا بول رہا ہے؟ اس پہ بھی تو دھیان دو کہ ایک بیل ہوگی ایک ایف آئی آر، ایک بیل ہوگی ایک ایف آئی آر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے
وہ تو سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ میں کمپنی کو برباد کر دوں گا. اب کمپنی اگر برباد ہو گئی تو تم کو کیا ملے گا اور مجھ کو کیا ملے گا؟ سوال یہاں ہے. کمپنی اگر برباد ہو گئی تو تم کو کیا ملے گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ سوال یہاں پہ آیا. اس کا جواب ہے، جتنی بھی ایف آئی آر کی لے لوگے ان کے پاس اس کا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ہاں، کمپنی برباد، سب برباد. اور دیکھو نویرا شیخ کو جو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ غلطی کی، دیکھو یہ اس کا بڑک پن ہے، اس کا یہ بڑک پن ہے، اس کی یہ ایمانداری کا ثبوت ہے کہ اس نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ لکھ کے دی ہے. کورٹ میں ایفیڈیوٹ لکھ کے دی ہے کہ میں اتنے مہینے میں سب کا پیسہ دے دوں گی، اتنے مہینے میں سب کا پیسہ دے دوں گی. اب اس نے کورٹ میں لکھ کے دی، کوئی پان کی دکان پہ لکھ کے نہیں دی ہے، اس نے کورٹ میں لکھ کے دیے. یہ سب سے بڑا پروف اس نے دیے کورٹ کو. کورٹ کو سب سے بڑا پروف اس نے دیے کہ میں یہ سب کا پیسہ ایک ایک کا پیسہ دے دوں گی، اتنے مہینے میں دے دوں گی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹ بند ہو گئے تو کیا ہو گیا، بند ہو گئے تو کیا ہو گیا. اس کا بھی مطلب جانتے ہو؟ دشمنوں کی سازش جانتے ہو اس میں؟ کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ سمجھو اکاؤنٹ بند ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بند ہونے کے بعد پیسہ دے دو. اگر اس کے باوجود بھی اگر اس نے اگر پیسہ دے دی تو دیش کی غدار میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. اگر آپ لوگ اس جگہ پہ ہو تو آپ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے؟ ہاں، کہ اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اس کے اکاؤنٹ بند ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر میرے سے تم سے اگر مدد لے کے اگر اس نے کسی کا پیسہ دی تو وہ ادھر پریشانی میں دوسری گرے گی. ابھی اتنی بڑی بزنس مین ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. جان پہچان تو ہوتی ہے، چلو بھائی کسی کو ریکویسٹ کی بھائی یہ 10 آدمیوں کے تو پیسے دے دو، میں آنے کے بعد دیتی ہوں. ارے اس نے دوسرے سے مانگ لی اور پیسہ دی تو وہ بھی پھنسے گی، اس میں بھی پھنسیں گے. اور یہ لوگ وہی چاہتے ہیں اس کو کہیں سے کسی طریقے سے ایسا پھنساؤ کہ یہ زندگی بھر باہر نہیں آوے. اچھا یہ باہر نہیں آئی، سمجھو جیل میں مر گئی، بیماری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مر گئی، پیسہ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا. سمجھے؟ یہ چیزوں کو سوچو. اللہ نے صلاحیت دی ہے سوچنے کی، اس کو سوچو. سمجھے نا؟ اس طریقے سے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا اصل مقصد کیا ہے دشمن کا؟ کہ اس کی پراپرٹی جو ہے اتنی بنائی ہوئی ہے، اس نے اتنی کم ٹائم میں اتنی اربوں خربوں کی جو پراپرٹی بنائی ہے نا، کہ وہ پراپرٹی جیسے مثال کے طور پہ آج کے تاریخ میں 10 لاکھ کی پراپرٹی کہیں لینے کی طاقت نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ میں 10 لاکھ کی پراپرٹی کہیں لینے کی طاقت نہیں رکھتا. اب ایک آدمی کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے تو میں اس کو کیسے پھنساؤں اور وہ اربوں خربوں کی پراپرٹی میرے اوپر کیسے لے لوں، میرے پاس کیسے آ جاوے. وہی گیم یہ چل رہا ہے ان کا کہ اس کی پراپرٹی جو ہے ہتھیا لی جاوے. اب اس کے لیے ان لوگ جو ہے تم لوگوں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے، کئی بار یہ بات بول چکا ہوں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ کندھے جو ہے تمہارے ہے، بندوق ان کی ہے، یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے وہ پراپرٹی مل جاوے. اور یہ نویرا شیخ کی سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ اس نے 12 کے بعد میں جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ سے یہ کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے نا پراپرٹیز پہ لگایا، پراپرٹیز لی. دیکھو اگر بھاگنے والا کوئی ہے، جیسے ابھی دیکھو معمولی یہ تمہارا IMA کیا ہے نا، منصور خان، کتنے کا معاملہ ہے؟ 4 آنے کا معاملہ ہے. نویرا شیخ کے سامنے 4 آنا نہیں 15 پیسے کا معاملہ ہے. اس نے اپنی بیوی کو سٹکایا، پریوار کو سٹکایا، خود سٹک گیا. ہاں، اتنا معمولی سا آدمی سٹک گیا، چاہے کدھر بھی سٹکا مگر سٹکا نا. ہاں، کتنا کیا بنایا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے ایک حساب سے. کیا مگر یہاں پہ تو نویرا شیخ نے اپنے سے زیادہ بنا کے رکھی ہے، اپنے سے زیادہ چیز کو یہ کی ہے. سمجھے نا؟ اس کی ایک چیز اگر سیل کی جاوے، خالی بامبے کلینا کی پراپرٹی جو ہے جو BKC میں اگر بیچ دی جاوے تو مجھے لگتا ہے آدھے انویسٹرز کے پیسے جو نکل جائیں گے. سمجھے؟ تو یہ لوگوں کے نظر میں وہی چیز ہے کہ کہیں سے یہ پراپرٹیز جو ہم کو مل جاوے، اسی لیے یہ لوگ اٹھ پٹانگ کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ اور ان کے تو باپ دادا سے یہی چلتا ہوا آیا ہے کہ یہ لوگوں کی پراپرٹیاں ہتھیاتے ہوئے آئے. اسی طریقے سے ان کے باپ دادا سے یہ قانون چلا ہے.
اب یہ لوگ کیا ہے کہ کئی سال پہلے جو ہے ممبئی میں ایک داؤد گینگ چلا تھا نا، یہ لوگ اب حیدرآباد میں یہ گینگ چلا رہے کہ لوگوں سے ہفتے وصول کرنا، لوگوں سے یہ کرنا، لوگوں کی پراپرٹی کھانا. مگر جس طرح ممبئی کی پولیس ایکشن میں آئی اور سب صاف کر دی، سارا کچرا ممبئی کی پولیس نے صاف کیا، ایسا صاف کی کہ ابھی اگر کہیں کوئی چھپ کے بیٹھا نا تو وہ بھی منہ باہر نہیں نکالتا ہے. جیسے چوہا اپنے بل سے باہر نکالتا نا منڈی کہ کچھ کھانا پینا ہے کیا بول کے سونے کے لیے، تو یہ تو اتنی بھی منڈی باہر نہیں نکال رہے اگر کوئی چھپ کے بیٹھا بھی ہے تو. سمجھے نا؟ تو بس یہی ہے کہ تلنگانہ کو یہ لوگ اپنے باپ کی جاگیر سمجھے کہ ہمارا حکم چلتا ہے، ہماری شہنشاہی چلتی ہے، سب کچھ ہمارے اشارے پہ چلتا ہے. ہاں، کوئی کہتا ہے جج بدل دیتے ہیں. ارے اتنا آسان ہے کہ جج کی کرسی بدل دینا اتنا آسان ہے کیا؟ ہاں، یا ہے کیا ان کی حیثیت کہ جج کو بدلی کریں گے؟ سمجھے نا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں. بس جس دن تلنگانہ کی پولیس جو ایکشن میں آ جائے گی نا، اس دن ان لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ ہم سارے انویسٹر جو ہے اس بات کے اوپر ایک ہو کے انشاءاللہ ہم لوگ محنت کریں گے اور پولیس کو ایکشن میں لائیں گے ہم انشاءاللہ ضرور، اللہ کے فضل و کرم سے. سمجھے؟ تب یہ کہاں بھاگتے اور کتنے بھاگتے ہیں نا وہ دیکھا جائے گا، تب مزہ لیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی ایک تو بمبئی سے بھاگا، حیدرآباد میں جا کے چھپا، اب حیدرآباد سے کہیں نکل کے کہاں جاتا ہے، پولیس تو ڈھونڈ ہی رہی ہے، دیکھتے ہیں. سمجھے؟